میں اپنے مالک سے خلوص دل کے ساتھ اپنی ساری خطاؤں کو معافی مانگ کر توبہ کر کے وعدہ کرتا ہوں کہ مالک تیرے راستے پر چلوں گا جیسے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو پیارو، کوئی تم سے نئی بات تو نہیں مانگی جا رہی ہے، وہی یہ تمہارا اپنا کلمہ ہے، تمہارے اللہ، تمہارے آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا ہے۔ ورنہ جو میں نے عالم دیکھا ہے سن 47 میں، سن 65 میں، سن 71 میں، وہ ہو سکتا ہے کہ اس گاؤں کے اندر وہی ہو، ماں اور بہنوں کی آبرو ایسی برباد ہو کہ دیکھو اور دم نہ معافی۔ اور یہی اللہ فرماتا ہے اگر ایمان لے آؤ تمہارا کیا جاتا ہے، اور اگر تقوی اختیار کر لو، مجھ سے ڈر کر قدم بڑھا لو، تو 10-20 سال کے بعد جب موت کا فرشتہ آئے گا خوشخبری دے گا کہ جنت کے لہلاتے ہوئے باغات تمہارے انتظار میں ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے، اسی بات کے لیے اللہ نے پیغمبروں پر پیغمبر بھیجے ہیں، کتابوں پر کتابیں اتاری ہیں، اور مبارک جنگیں کروائی ہے کہ جب یہ بات اٹھی ہے قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور پھر فولاد درمیان میں آنے کے بعد کبھی تلوار کی شکل میں، کبھی نیزے اور کبھی تیر کی شکل میں، اور پھر اللہ کا وعدہ تھا یہاں تک جانا، پہلے سمجھاؤ پوری طرح سے، مار پڑے صبر کے ساتھ جمے رہو، یہاں تک کہ اگر گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑے تو ہجرت کر جاؤ، لیکن سستانے کا موقع نہیں ہے، پھر پلٹ کر انتظام کرو، اور پھر فالات کے ذریعے سے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے میدان میں اترو، اللہ تمہارا حامی و ناصر۔ یہی قرآن کا کہنا ہے، اور اسی بات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے۔ قبول کرو تو اللہ کی رحمت ہے، اپنے حق میں، اپنے بال بچوں کے حق میں صحیح بات قبول کی، اور اگر رد کر دو تو ایک بوڑھے کی آواز ہے ہوا میں پھیلی، اور وہ قابل اعتبار نہ سمجھی گئی، لیکن آنکھ بند ہوتے وقت سے لے کر پھر ہمیشہ کے لیے پچھتاوا ہو۔ اللہ اس پچھتاوے سے سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اب اگر کسی صاحب کو کوئی سوال ہے یا کوئی اعتراض تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، اپنے علم تک جو مجھے آتا ہے میں اس کی صفائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہے، درد بھری آواز ہے، مخلصانہ مجاہدانہ انداز ہے، اور اس سے لگتا ہے کوئی چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں کہیں ہوئی ہے۔ اتنی محنت کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، کراچی کیماڑی سے یہ دعوت اٹھی اور تقریباً ملک کے ہر حصے میں پھیل گئی، اور پوری دنیا میں کتنے ہمارے ساتھی ہیں اس بات کو پھیلا رہے ہیں۔ لیکن اس کے اندر جو خاص بات ہے، آخر میں آ کے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انداز اختیار کیا ہے، گویا یہ میرے اپنے دل کی یہ آواز ہے، اور بالکل اسی انداز سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، پیچھے جو بھی گناہ ہوئے ہیں ہر شرک سے ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، جو ہم مزاروں کے اوپر چادریں چڑھاتے رہے ہیں، عرس اور میلے کرتے رہے ہیں، بابا صاحب زبان کے بھنڈارے کھاتے رہے ہیں، یا علی کی مدد یا رسول مدد کے کوئی نعرے لگائے ہیں، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، یا فلاں کے صدقے، یا تعویذ گنڈے کے معاملے، جو بھی شرک ہوا ہے اللہ اس کو معاف کرے۔ اس پیری مریدی کے اندر ہم تھے، سب کچھ بھائیوں ہم آپ ہی کی طرح تھے، اسی ماحول کے اندر ہماری پرورش ہوئی، اسی ماحول کو دیکھا، شرک کو ہم نے اپنے گھروں سے، مساجد سے اٹھتے دیکھا، اسکولوں میں استادوں نے بھی یہی شرک کی انجیکشن دیے، اور پھر اللہ نے کرم فرمایا۔ میں خاص کر اپنی بات کر رہا ہوں، جب میں پاکستان آرمی میں 7 پنجاب میں افسر تھا تو ڈاکٹر صاحب کی یہ دعوت میرے تک پہنچی، لٹریچر پہنچا، دل کی گہرائی سے میں نے اس کو قبول کیا، اس دعوت کو، پورے مسائل حل ہوتے نظر آ گئے کہ اصل مسئلہ شرک ہے، چاہے قطر کی شکست ہو یا یہ جو عرصہ دراز سے
اندرونی حالات پاکستان کے خراب ہیں یا بیرونی طور پر کوئی عزت اور وقار نہیں ہے، یہ شرک کی وجہ سے ہے، اور اس انداز سے اگر یہ دعوت اٹھے گی تو پوری دنیا کے اوپر غلبہ ہوگا اسلام کا، ایمان خالص کا۔ تو اس وقت فوج نے یہ توجہ نہیں دی، اصل میں ان کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، ان کو بس ایک ہی جو دنیا اور یہ ایک جمہوریت کا سسٹم مشرکانہ، اسی کے اندر یہ گم ہے۔ ان کو نہ اپنی آخرت کی فکر ہے، نہ جوانوں کی، نہ عوام کی، کوئی فکر نہیں ان کو، صرف دنیا سے غرض ہے، اسلام سے نہیں، بلکہ صرف اسلام آباد کے یہ شوقین ہیں، مفتی محمود ہوں، فضل الرحمان ہوں، یا یہ جتنے طاہر القادری ہوں، طارق جمیل ہوں، عمران خان ہوں، یہ جتنے بھی ہیں سیاسی لوگ ہوں یا ہمارے عسکری لوگ ہوں، بالکل یہ شرک کے محافظ اور رکھوالے بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے۔ لہذا ایمان کو پہلے درست کیا جائے اور پھر اس کو پھیلایا جائے، اس کی خاطر قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، ایمان خالص، تاکہ جنگ کا پتہ چلے کہ آخر لڑائی مسئلہ کیا ہے۔ باقی اگر اللہ کی بات نہیں اٹھاؤ گے تو پھر بھی دنیاوی لحاظ سے کسی نہ کسی جگہ اپنی جان کو اور مال کو اور اوقات کو لگانا پڑے گا، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی، جیلیں بھی کاٹنی پڑیں گی، لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں، کیونکہ دنیا کا معاملہ ہے، وطن کا مسئلہ ہے، قوم کا مسئلہ ہے۔ اصل چیز ہے کہ اللہ کو کون مانتا ہے، اللہ کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ جس طرح ہمارے چکری وکیلا میں یہ کیس بن گیا تھا، سارے علاقے کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے کہ ارشد کرملائی اور ان کے ساتھیوں کو نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ مزاروں کا رد کرتے ہیں، پیر مریدی کے خلاف ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت الفردوس میں زندہ ہیں، سارے شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں، ان قبروں میں کوئی زندہ نہیں ہے، قیامت سے پہلے روح واپس نہیں آتی ہے۔ اور لوگوں کو منع کرتے ہیں یہ کہ بابا صاحب سبحان کے پنڈارے نہ چڑھاؤ، اور وہاں بکرے چھترے نہ کاٹو، مرغیاں نہ چڑھاؤ، اور یہ جو 5 مزار تم نے بنائے ہوئے، ہر دور میں ہر مشرک قوم کے 5 تن پاک ہوتے ہیں۔ پہلی مشرک قوم جو گزری ہے نوح علیہ السلام کی، ان کے بھی 5 تن تھے، اور اس آخری قوم کے بھی، اور ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر چکری وکیلا میں بھی 5 ان کے دربار ہیں، مزار ہیں، ان کو یہ پوجتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر ایمان کی طرف نہ آئے تو جیسا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر بھی وہی کچھ ہو سکتا ہے جو انہوں نے 47 میں اور آگے پیچھے دیکھا، کس طرح ماں اور بہنوں کی بے آبروئی ہوئی ہے اور لٹی ہیں عزتیں ان کی، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور ابھی پھر جنگوں کا ماحول بنا ہوا ہے، ابھی انڈیا نے جب یہ 2025 میں حملہ کیا ہے تو یہ وقتی طور پر جنگ رکی ہے، رکنے والی نہیں ہے، آگے پھر دوبارہ معاملہ ہوگا اگر تم نے یہ شرک نہ چھوڑا قوم کے لوگوں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم شرک سے بہت زیادہ اور لگاؤ تمہارا بڑھتا چلا جا رہا ہے، تمہارے اوپر یہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، میزائلوں کی بارش تمہارے شہروں کے اوپر، گاؤں کے اوپر، لاہور، اسلام آباد، ہر جگہ، سرگودا، فیصل آباد، اور ان گاؤں کے اندر بھی وہی حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ شرک کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے ہیں، ہمیشہ یہی ہوا ہے، اب بھی یہی کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دعوت کو ہم اور آگے لے کر بڑھے۔ اگرچہ ڈاکٹر صاحب کی جماعت کے اندر اس انداز سے پھر یہ محمد حنیف شرک لے آئے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کے کچھ اصلی ساتھی بچے ہوئے ہیں، وہ اس دعوت کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور اس انشاءاللہ یہ اب بہت ہی زیادہ مضبوط بنیادوں کے اوپر دوبارہ یہ دعوت انشاءاللہ آگے چل پڑی ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ہر جگہ اس دعوت کو پھیلایا جا رہا ہے، اور لوگ سن رہے ہیں، اللہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے مالک ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں مخلص اور باصلاحیت لوگ ہو جو جم جانے والے ہوں، جم جانے والے لوگ چاہیے۔ باقی یہ جو پروپیگنڈے کرنے والے، الزامات لگانے والے، جھوٹ بولنے والے، ڈاکٹر صاحب کے نام کو صرف استعمال کرنے والے، یہ یوزر ہیں، ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلصین کے اندر شامل فرمائے۔